اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ حضرات مرسلین ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے۔ مثلا بعض ان میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر سرفراز کیا۔ سورہ بقرہ کی 253 نمبر کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو بیان فرمایا تھا، لیکن منکرین اور حاسدین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا جب انکار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، اس کے باوجود جب وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی رنج اور غم ہوا۔ ظاہر بات ہے، ایک آدمی ہمدرد ہے، ہم آپ کو ہر ممکن سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، برائی اور بھلائی کی تمیز آپ کو ہم بتلاتے ہیں، اگر نہ مانے تو اس سے غم ہوتا، رنج ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج و غم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبیوں میں اور رسولوں میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بعض کو بعض پر کیا کیا فوقیت دی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وصف نبوت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں، یعنی شریک ہیں۔ نبوت اور رسالت میں تمام انبیاء کرام شریک ہیں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی، کسی قسم کی توہین و تذلیل کرنا، کسی کی تنقیص کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ احادیث اور قرآن کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی تو بالکل ثابت ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں، اور مسلمانوں کو یہ ایمان رکھنا لازمی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام میں افضل ہیں۔ انبیاء کرام میں کیا، ساری دنیا میں، ساری مخلوق میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ افضل ہیں، اعلیٰ ہیں۔ لیکن کسی نبی کی توہین کرنا اور کسی نبی کی شان میں تنقیص کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ ان میں سے بعض نبی تو ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، زمین میں اترنے سے پہلے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے براہ راست کلام کیا نبی، اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ پر کلام فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا۔ تو بعض نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، اور بعض نبیوں کو بعد پر اللہ نے فوقیت دی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو، یونس ابن متہ علیہ السلام پر مجھ کو فوقیت مت دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت کو حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مجھ کو یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ کسی کی توہین کر کے مجھ کو ان کے اوپر فضیلت مت دو۔ ایک حدیث ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث، ایک مرتبہ ایک یہودی سامان بیچ رہا تھا بازار میں، تو ایک آدمی آیا اور اس نے جو ہے سامان لیا، سامان لے کر کے پوچھا بھائی یہ کتنی قیمت میں تم دے رہے ہو یہ سامان؟ تو اس نے کہا اتنی قیمت۔ تو اس نے کہا میں اتنی قیمت میں یہ سامان لوں گا۔ تو اس یہودی نے کہا خدا کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل الانبیاء افضل البشر بنایا، قسم کھا کر کے کہہ رہا یہودی کہ وہ خدا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو افضل انبیاء بنایا، افضل بشر بنایا، میں یہ سامان اتنی قیمت میں تم کو نہیں دوں گا۔ اتفاق سے کوئی انصاری صحابی وہاں پر تھے، انہوں نے اس یہودی کو زور سے تماچا مارا، اور تماچا مار کر کے کہا کہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہا، حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہیں، ابھی موجود ہیں، ان کے رہتے ہوئے تم موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہے ہو۔ تو وہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ،
آپ کے عہد میں ہوں میں، آپ کی ضمانت میں ہوں، اور آپ کی ضمانت میں رہتے ہوئے، آپ کے عہد میں رہتے ہوئے آپ کے ایک صحابی نے مجھ کو تماچا مارا۔ آپ ان سے پوچھئے انہوں نے کیوں مارا مجھ کو تماچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے ان سے پوچھا تم نے کیوں مارا ان کو تماچا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے اوپر فضیلت دی، اس لیے مجھ کو غصہ آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس نے مجھ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات مدہوش ہو جائے گی، بے ہوش ہو جانی مر جائے گی۔ اس کے بعد جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ جب میں سب سے پہلے مخلوق میں میں ہوش میں آؤں گا، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے سائے میں کھڑے ہیں۔ یہ مجھ کو معلوم نہیں کہ ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، وہ مرے تھے یا نہیں مرے تھے، مجھ کو معلوم نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ دیدار الہی کی خواہش میں بے ہوش ہو چکے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کفایہ ہو گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بے ہوشی طاری نہ کی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقام ہے، مجھ کو کسی نبی پر فضیلت مت دو۔ اب یہاں پر ایک اور طرف بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر فضیلت دی ہے، تمام انبیاء کرام کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، تمام نبیوں کو کسی علاقے کے لیے، کسی گاؤں کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی قصبے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی کو ایک خاندان کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ لیکن میرے نبی ایسے ہیں کہ انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، چرند کے نبی، پرند کے نبی اور ساری کائنات کے نبی۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں کہ مجھ کو کسی نبی پر فضیلت مت دو، فوقیت مت دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سارے اقوال نقل کیے، جن میں سے میں اگر تفسیر بیان کروں گا تو وقت کی چونکہ گنجائش نہیں ہے، وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے میں ایک بالکل سادہ توضیح آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ہر مومن کا کام ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام نبیوں کو نبی ماننا، کسی نبی کی شان میں ادنا گستاخی کرنا، ادنا تنقیص کرنا، برائی کرنا یہ جائز نہیں۔ جیسا کہ دور حاضر میں جیسا کہ یورپ کے لوگوں کا کیا ہے، سیوا ہے، یورپ کے لوگوں کا طریقہ ہے، جب بھی کوئی غصہ مسلمانوں پر نکالنا ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے اور برا بھلا کہتے۔ اس سے کیا مقصود ہوتا کہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنا، مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنا۔ آپ دیکھیے قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتابوں کو مانتے ہو، یعنی بعض چیزوں کو مانتے، بعض چیزوں کا انکار کر دیتے ہو؟ لیکن مسلمانوں کا ایسا نہیں، مسلمان توریت کو بھی مانتا ہے، زبور کو بھی مانتا ہے، انجیل کو بھی مانتا، تمام نبیوں کو مانتا۔ لیکن یہودیوں کا کیا طریقہ ہے؟ یہودی لوگ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، بس ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے، پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔